اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل وفعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد حمدا حمدا، اللهم لك الشكر شكرا شكرا، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء. اللهم اجعلنا من أهل القرآن هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من الذين يقرؤون القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم لو إن كنت كتبتنا في السعداء فاثبتنا فيها، وإن كنت كتبتنا في الأشقياء فامحنا عنه واكتبنا في السعداء، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خاسرين، اللهم لا تردنا حازنين، بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، أدخلنا الجنة من باب الريان، أدخلنا الجنة من باب الريان يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنقلب في المال والأهل. اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمارے جرموں پر اقرار ہے. ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا، نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا، نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا، نہ ہل و حرم نے دیکھا، نہ اس مسجد بلال نے دیکھا، نہ کشمیر نے دیکھا، نہ مکہ نے دیکھا، نہ مدینہ نے دیکھا. اے اللہ اب تجھ جیسا کریم آقا ہم نے نہیں دیکھا ہے. ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال منال دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں عزتیں دیتا رہا. جا اتنا کرم فرمایا ہے، ایک کرم اور فرما دے. یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے اس کے آمین کے کہنے کو قبول فرما، اور میری اس دعا پر دنیا میں جہاں کہیں آمین کہی جائے اس کو بھی تو قبول فرما لے. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، 313 مرتبہ استغفار پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما، اس کی ساری حاجتوں کا تو غیر سے تکفل فرما. اے اللہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ والی نسبت اور حضرت پیر ذوالفقار والی نسبت جو میں نے مفتی صاحب مفتی عبدالرشید کو دی ہے، اے اللہ تو اس کے لیے ان کے درجات کو بلند فرما دے. اے اللہ ان سے تو خوب دین کا کام لے، خوب تیرے دین کا کام لے، لوگوں کو تیرا نام سکھائے، لوگوں کو تجھ سے جوڑے، لوگوں کو تجھ تک پہنچائے. ان کے فیض کو تو عام اور تام فرما، اور حضرت مولانا علی میاں ندوی کی قبر کو نور سے منور فرما. پیر ذوالفقار کی طبیعت بھی ٹھیک فرما دے، اور یہ نور تو ہم سب کے لیے قبول فرما. اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما. ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے. اے اللہ موت کا آنا یقینی ہے، تجھے منہ دکھانا یقینی ہے. آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی. کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا،
یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا، ریل کا اور کار کا نہیں ہوگا۔ اے اللہ، محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیے میں پیش کریں گے اور کہیں گے، ایک جملہ کہیں گے، لحد تک آپ کا اکرام کر لیا، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ، تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ اے اللہ، اس مدرسے کو قبول فرما، پڑھنے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، دین کے لیے قبول فرما، ہمیں نمازی بنا دے، ہمیں سچ بولنے والا بنا دے، جھوٹ سے ہماری عبادت فرما۔ اے اللہ، دونوں جہاں کی سرخروئی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، جب دنیا سے جانے کا وقت آئے، کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، شقاوت والی موت سے، بدبختی والی موت سے، اچانک کے حوادث سے، ڈوبنے اور جلنے کی موت سے، ہوائی حادثوں کی موت سے اور ہر اس بری موت سے جس موت میں ہم تیرا نام نہ لے سکے، ان بری اموات سے تو ہماری حفاظت فرما۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں مسجد بلالیہ میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ ہمارے سفر کو بے انتہا قبول فرما، جو بھی ذرے خیر وجود میں آیا ہو اس کو تو قبول فرما، ہمارے واٹس ایپ کے سبق کو قبول فرما۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری ہمارے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے باپ، ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ، جس نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جس کا مجھ پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، یا کسی کا مجھ پر احسان ہو، ان سب کو تو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے سفر کو تو بے انتہا قبول فرما، جو بھی ذرہ خیر وجود میں آیا ہو تو اس کی نگرانی فرما، اس کی آبیاری فرما، اس کی آبپاشی فرما، اور اس پورے مجمع کو تو قبول فرما۔ پورے کشمیر والوں کو تو نمازی بنا دے، پورے کشمیر والوں کو سچ بولنے والا بنا دے، پورے کشمیر والوں کو ہدایت پر چلنے والا بنا دے، اور سارے اقوام عالم کی تو ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ، یہ امت کب تک پریشان رہے گی؟ اے اللہ، یہ امت کب تک پریشان رہے گی؟ تیرے محبوب کی امت ہے، بہت پریشان ہے۔ اے اس مجلس کے فرشتوں، اے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو بنوا دو۔ اے اللہ، تو اس امت سے کب تک روٹھا رہے گا؟ اے اللہ، ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے، زہد کا لباس پہنا دے، صحت کا لباس پہنا دے، عافیت کا لباس پہنا دے، محبت کا لباس پہنا دے، ہماری آنکھوں میں تیری محبت کے سرمے لگا دے، ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے، اور اللہ ان ہاتھوں کے اٹھنے کو تو قبول فرما۔ اس مجمع میں سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، نوجوان عبادت گزار بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں۔ یہی مجمع اگر اس علاقے کے کسی کریم کے دروازے پر چلا جائے اور صرف 1 روپیے کی بھیک مانگے، اس کریم کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے، اس سے زیادہ آپ کے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ، ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، اپنے امان سے بھر دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھیں میں سلام کرتا ہوں، سلام کا جواب دے دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک اعلان سن لو، جہاں سلام پھیرے گا امام، ہم فوراً نکلیں گے باہر، کار ہماری کھڑی ہے، گھر جا کر ہم انشاءاللہ سنت وطر پڑھ لیں گے، ہمیں صرف جانے کی جگہ دے دینا، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ۔
اور جتنا جلدی ہو سکے نماز کھڑی کروا دو بس. جزاک اللہ.